اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ الحمدللہ آج ہم اپنے 24ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سورہ زمر اور آیت نمبر ہے 32۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پس اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے پاس آئی تو اسے جھٹلا دیا۔ کیا کفار کے لیے جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے؟ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، یعنی بے شک کفار کے لیے جہنم میں ہی ٹھکانہ ہے۔ اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ اہل تقویٰ ہیں۔ ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس ہے، اور نیکی کرنے والوں کی یہی جزا ہے، تاکہ اللہ ان کے بدترین اعمال کو مٹا دے اور جو بہترین اعمال انہوں نے انجام دیے ہیں انہیں ان کا اجر عطا کرے۔ کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور یہ لوگ آپ کو اس اللہ کے علاوہ دوسروں سے ڈراتے ہیں، جبکہ اللہ جسے گمراہ کر دے اسے راہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے، اور جس کی اللہ رہنمائی کرے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ کیا اللہ بڑا غالب آنے والا اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ تو پھر ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو ان کے بارے میں مجھے بتلاؤ۔ اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا یہ معبود اس کی اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ایک اور دلیل دے رہے ہیں کہ اگر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہوں تو جن کو تم میرے علاوہ اپنا الہ بنائے ہوئے ہو، کیا وہ اس تکلیف کو تم سے دور کر سکتے ہیں؟ یا اگر اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ یعنی رسول اللہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان مشرکوں سے پوچھیں کہ کیا یہ ایسا کر سکتے ہیں؟ تو پھر اللہ خود ہی کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے اے رسول کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور کہہ دیجئے کہ اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں، پس عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آئے گا جو اسے رسوا کرے گا اور کس پر دائمی عذاب نازل ہونے والا ہے۔ ہم نے آپ پر یہ کتاب انسانوں کے لیے برحق نازل کی ہے، لہٰذا جو ہدایت حاصل کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی حاصل کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے نا تمام انسانوں کے لیے میں نے نازل کی ہے، اس میں ہدایت ہے، اور جو اسے پڑھ کر ہدایت پا جائے گا، یعنی میرے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی گزارے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اور وہ جو کامیاب ہوگا تو ظاہر ہے وہ اپنے ہی لیے ہوگا نا۔ اور اگر کوئی اس کا کفر کر دے گا، انکار کر دے گا، جو اس میں ہدایات ہے، جو باتیں ہیں، جو حکم ہے ان کو نہیں مانے گا تو پھر وہ اپنا خود ہی نقصان کرے گا۔ اگر پھر وہ جہنم کا حقدار ہوگا تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور موت کے وقت اللہ روحوں کو قبض کرتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جب ہم مر جاتے ہیں تو تب تو ہم مرتے ہیں، لیکن اگر ہم جب سوتے ہیں تو پھر بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایسے ہی انسان ہوتا ہے کہ ہر چیز سے وہ غافل ہو جاتا ہے، اس کے پاس کیا ہو رہا ہے کیا، یعنی جب گہری نیند میں انسان ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ پھر انسان میں دو روحیں ہیں۔ جب انسان مرتا ہے تو اس کی وہ دو روحیں یعنی نکال لی جاتی ہیں، لیکن نیند کی حالت میں اس کی وہ ایک روح اللہ تعالیٰ قبض کرتے ہیں، تو پھر وہ سکون سے سوتا ہے، اور پھر وہ جس کی موت کا فیصلہ کر چکا ہوتا ہے اسے روک رکھتا ہے اور دوسری کو ایک وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھا نا آپ نے، اللہ کہتے ہیں کہ دو روحیں یعنی ہوتی ہیں،
تو جس کی زندگی کا یعنی اللہ نے فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ ابھی اس کو موت نہیں آئے گی، تو پھر اس کو تو وہ روکے رکھتا ہے، لیکن جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ پھر ظاہر ہے دونوں پر اللہ قبضہ کر لیتا ہے۔ اور فکر کرنے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ کیا انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو شفیع بنا لیا ہے اپنا، یعنی کہ وہ اللہ کے سامنے شفاعت کریں گے؟ تو کہہ دیجئے کہ ہوا وہ کسی چیز کا اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی کچھ سمجھتے ہوں تب بھی وہ شفیع بنیں گے، یعنی کوئی ایسی چیزیں کہ جو کسی چیز کا بھی اختیار نہیں رکھتی، تو پھر وہ اللہ کے سامنے کیسے اللہ کسی کی شفاعت کر سکتی ہیں؟ اور کہہ دیجئے کہ ساری شفاعت اللہ کے اختیار میں ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، پھر تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اور جب صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے لیے دل جو ہے متنفر ہو جاتے ہیں، یعنی جو قیامت کا انکار کرتے ہیں نا، تو جب صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، سبحان اللہ، یعنی جب اللہ کے علاوہ ان کے معبودوں کا ذکر نہیں کیا جاتا جن کو وہ اللہ کے برابر سمجھتے ہیں۔ اب یہ ہر ایک کے لیے یہ آیت ہے، ہر ایک کے لیے، چاہے وہ کسی کو یعنی کسی اللہ کے برگزیدہ بندے کو اللہ کے مقابل قرار دے، یا پھر وہ کسی بتوں کو یا اپنے پیر و فقیروں کو یا کسی کو بھی آپ سمجھ لیں کہ جو کوئی اللہ کا مد مقابل بنا لیتا ہے، تو پھر اس کا دل کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ ان کا بھی ذکر جو ہے وہ زیادہ اللہ کی طرح ہی ان کا ذکر ہو، جبکہ اللہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر محبت مومن کو اللہ سے کرنی چاہیے، سب سے زیادہ بڑھ کر ڈر جو ہے وہ اللہ کا ہونا چاہیے، سب سے زیادہ ذکر انسان کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی کرنا چاہیے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جب صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان جو نہیں رکھتے ان کے دل متنفر ہو جاتے ہیں، یعنی وہ ان کا دل جو ہے وہ بیزار ہو جاتے ہیں، کفر کرنے لگتے ہیں، اور جب اللہ کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اوروں کے ذکر سے مراد یعنی اللہ کے مد مقابل لا کر کسی کا ذکر کرنا، کہنا کہ جو کام اللہ کر سکتا ہے وہ میرا، جس کو یہ میں نے معبود بنایا ہوا ہے نا، یا اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے جس سے میں محبت کر رہا ہوں، اس میں بھی یہ کوالٹیز ہیں کہ وہ بھی یہ کام کر سکتا ہے، اس طریقے سے کسی کا ذکر کرنا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے مقابلے پر لے آنا۔ ورنہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں ان کا ذکر کرنا تو اچھی بات ہے، بخیر ہے، لیکن پھر اس طریقے سے ذکر کرنا کہ وہ اس انسان کو یا اس پیر کو یا اس کسی اللہ کے برگزیدہ بندے کو ہم اللہ کے مقابلے پر لے آئیں، کہ جو صفات اللہ میں ہیں وہی صفات ان میں بھی ہیں، جو کام اللہ کر سکتا ہے وہی کام یہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے، یہ شرک ہے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتے ہیں۔ اور کہہ دیجئے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے خالق، پوشیدہ اور ظاہری باتوں کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور اگر ظالموں کے پاس وہ سب دولت موجود ہو جو زمین میں ہے اور اتنی مزید بھی ہو، تو قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیہ میں دینے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے، اور اللہ کی طرف سے وہ امر ان پر ظاہر ہو کر رہے گا جس کا انہوں نے خیال بھی نہیں کیا تھا، یعنی پوری دنیا کی دولت ان کے پاس ہو اور مزید اتنی بھی ان کے پاس ہو، تو تب بھی قیامت میں اگر وہ کہیں گے ہم یہ ساری دولت فدیہ دے کے تو اپنی جان بچا لیں، تو کافروں کی جان جہنم سے نہیں بچے گی، مشرکوں کی جان جہنم سے نہیں بچے گی، اور ان کی بری کمائی بھی ان پر ظاہر ہو جائے گی، یعنی جو انہوں نے سارے برے اعمال کیے ہوں گے وہ سب ان پر ظاہر ہو جائیں گے، اور جس بات کی وہ ہنسی اڑاتے تھے، قیامت کی، اللہ کے عذاب کی، وہ انہیں گھیر لے گی۔ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اپنی طرف سے اسے نعمت سے نوازتے ہیں تو کہتا ہے کہ تو صرف میرے علم کی بدولت مجھ کو ملا ہے، یعنی اللہ کی نعمتیں جو ملتی ہیں تو وہ اللہ کے فضل سے ملتی ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ کبھی بھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جو مجھے مل رہا ہے نا
یہ میری کسی اچھائی کی وجہ سے مجھ کو مل رہا ہے۔ کبھی بھی یہ بات اپنے دل میں نہ لائیے، یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی سے ہی غرور اور تکبر پیدا ہوتا ہے۔ بلکہ جب بھی آپ کو کوئی نعمت ملے تو اس خدا کا شکر ادا کریں، اس کے سامنے سجدہ شکر کریں اور کہیں کہ اے میرے اللہ یہ آپ کا فضل ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے جناب سلیمان علیہ السلام کے پاس جب وہ بلقیس کا تخت لے آئے، جناب آصف بن برسیہ جو ان کے وزیر تھے یا ان کے کوئی مقرب تھے بندے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ اس کا کمال ہے یا پھر یا اللہ یہ میرا کمال ہے، بلکہ نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ بے شک یہ میرے رب کا فضل ہے، ھذا من فضل ربی۔ تو جب بھی آپ کو کوئی نعمت ملے، کوئی خوشی ملے، کوئی اچھائی ملے، تو آپ فوراً اپنے رب کا شکر ادا کریں اور آپ کہیں کہ اے میرے رب میں تو اس قابل ہی نہیں تھا، یہ تو سب آپ کا کرم ہے، آپ کا فضل ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں وہ میرے یعنی برے بندے ہیں جو مجھے ناپسند ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ سب جو ہے میرے علم کی بنا پر ملا ہے۔ نہیں، بلکہ یہ ایک آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ یعنی جب نافرمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادہ دیتے ہیں نا، تو اللہ کہتے ہیں یہ ان کی آزمائش ہوتی ہے، میں ان کو آزمانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ ان سے پہلے لوگ بھی یہی کہا کرتے تھے، تو جو کچھ وہ کرتے تھے ان کے کسی کام نہ آیا، بس ان پر ان کے برے اعمال کے وبال پڑ گئے، اور ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا ہے عن قریب ان پر بھی ان کے برے اعمال کے وبال پڑنے والے ہیں، اور وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ اور تنگ کر دیتا ہے؟ سبحان اللہ۔ یعنی اس چیز کو بھی کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بتاتے ہیں کہ رزق کی تنگی یا زیادتی کون کرتا ہے؟ صرف میں خود کرتا ہوں، کوئی اس کا اور مد مقابل کوئی نہیں ہے جو کسی کا رزق بڑھا سکے، کہ اگر میں کسی کا رزق تنگ کر دوں تو کوئی ہے جو اس کا رزق جو ہے وہ اس کو زیادہ دے، یا میں کسی کو زیادہ دوں تو کوئی اور ایسا ہے جو اس کو تنگ کر سکے؟ نہیں، بلکہ اللہ کہتے ہیں کہ صرف میری ذات ہے، صرف میں ہوں جو جب چاہتا ہوں تمہارا رزق زیادہ کرتا ہوں، جب چاہتا ہوں میں اس کو تنگ کر دیتا ہوں، تھوڑا کر دیتا ہوں تمہارے لیے۔ اور ایمان لانے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ اور کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت اور کتنی پیاری اور کتنی دلکش آیت ہے۔ یعنی خداوند تعالیٰ کی وہ رحمت، وہ محبت، وہ پیار چھلکتا ہے اس آیت میں۔ کہہ دیجئے اے میری بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، زیادتی کر لی ہے، یعنی گناہ کر لیا ہے، کوئی غلطیاں کر لی ہیں تم نے، اللہ کی نافرمانیاں تم سے ہو گئی ہیں، تو مایوس مت ہو اللہ کی رحمت سے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ تم ایک بار مصلی پہ آ کے 2 رکعت نماز پڑھو، اس کے سامنے سجدہ تو ادا کرو، 2 آنسو تو بہا لو، وہ تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں یقیناً اللہ تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور وہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ لیکن ہمارے دل میں صفائی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ ہم اپنی زبان سے استغفر اللہ کہتے رہیں، ہم اپنے رب کو کہیں یا اللہ ہمیں معاف کر دے، اور پھر ہمارا دل جو ہے وہی برائیوں پر ہی جمع رہے، اور وہی برائیاں ہم پھر دہراتے رہیں، پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں توبہ اس کی قبول ہے جو اپنے سچے دل سے اپنے آپ کو یعنی پشیمان ہو اپنے گناہوں پر، اپنی زیادتیوں پر، وہ جو ہے شرمندہ ہو، اور پھر وہ اپنی اصلاح کر لے اور پھر اللہ سے توبہ کرے، تو بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ یعنی تم نے جتنے بھی گناہ کر لیے ہیں، جتنی بھی زیادتیاں کر لی ہیں اپنے اوپر، چاہے تم نے 100 سال تک تم گناہ کرتے رہے ہو، لیکن اب تم کو شرمندگی آنے لگی، اپنے آپ سے گھن آنے لگی ہے، تم پشیمان ہو گئے ہو، تو پلٹ آؤ اپنے رب کی جانب۔ وہ ذرا بھی دیر نہیں لگائے گا تمہیں اپنے یعنی جیسے کہتے ہیں کہ سینے سے لگاتے ہوئے، ذرا بھی وہ جھجک نہیں کرے گا، ذرا بھی وہ شرمائے گا نہیں۔ جب تم اس سے سچے دل سے توبہ کرو گے
تو وہ تمہیں فرما بردار بنا دے گا، اور تم بھی اپنے گناہوں کی توبہ کر کے استغفار کر کے اپنے رب کے آگے جھک کے تو اس کے بعد پھر اس کے فرما بردار بن جاؤ، قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ یعنی جب اللہ کا وعدہ آ جائے گا نا تو پھر تم توبہ بھی کرو گے تو وہ توبہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گی، جیسے کہ فرعون نے توبہ کی تھی۔ اور یہ ہمارے لیے مثال ہے کہ جب فرعون نے عذاب کو دیکھ لیا تو تب اس نے کہا نا، تو اللہ نے کہا کہ اب تمہارا یہ ایمان لانا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور تمہارے رب کی طرف سے تم پر جو بہترین کتاب نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرو۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ کتاب اللہ تعالیٰ کہیں بھی اس قرآن میں یہ نہیں کہتے کہ یہ کتاب میں نے تمہارے لیے اس لیے نازل کی ہے تاکہ تم اس کو پڑھو اور اپنے مردوں کو اس کا ثواب جو ہے وہ ایصال کرو، بس کہیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے۔ ہاں وہ ثواب کی بات ہے، اگر ہم ایسا کریں گے نا تو وہ ثواب تو ملے گا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے مین یعنی ایک چیز ہوتی ہے جس کا ایک بڑا مقصد ہوتا ہے، اور پھر جو چھوٹے چھوٹے سارے مقصد ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اس قرآن کا جو مین مقصد تھا، جو سب سے بڑا مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھ کے تو اس کی ہدایات جو اس میں لکھی ہوئی ہیں ہم ان پر عمل کریں، ان کو فالو کریں، ان کی پیروی کریں، تو پھر کامیابی ملے گی۔ اللہ کہتے ہیں یہ بہترین کتاب جو میں نے نازل کی ہے اس کی پیروی کرو قبل اس کے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص یہ کہے کہ افسوس ہے اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے حق میں کی اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ استغفر اللہ۔ یعنی اس دنیا میں تم مذاق اڑاتے رہو، یہ کہتے رہو کہ ہمیں مذاق اڑانا یعنی کوئی اس کو اہمیت ہی نہ دینا چیز کو، یہ ہوتا ہے مذاق اڑانا۔ یہ نہیں ہوتا کہ ضروری ہم کوئی زبان سے مذاق اڑائیں، نہیں، کسی چیز کو کوئی اہمیت، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ایک اہمیت دی ہے اور ہم اس کو کوئی اہمیت نہ دیں، ہمارے گھروں میں یہ بس چپ کر کے بیٹھی پڑی رہے، تو وہی ہوتا ہے مذاق اڑانا۔ اس کو یعنی کوئی پس پشت ڈال دینا، بس اس کی آیات کو دیکھا اندیکھا کر دینا، اور اگر کبھی پڑھنا بھی تو اس میں سوچنے اور تدبر اور فکر کرنے کی کوشش ہی نہ کرنا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر تم میں سے کوئی یہ کہے کہ افسوس اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے حق میں کی، یعنی میں نے اللہ کی اس کتاب کو پڑھنے کی جسارت ہی نہیں کی، اس کو سمجھنے کی میں نے کوشش ہی نہیں کی، جب میں اس کو سمجھا ہی نہیں تو پھر عمل کیسا؟ عمل کرنا تو پھر بہت دور کی بات ہے نا۔ یا وہ کہے کہ اگر اللہ میری ہدایت کرتا تو میں متقین میں سے ہو جاتا، یعنی پھر اس دن انسان ہزار طرح کے ہیلے اور بہانے کرے گا قیامت میں، یا عذاب دیکھ کر یہ کہے کہ اگر مجھے واپس دنیا میں جانے کا موقع ملتا تو میں نیکی کرنے والوں میں سے ہو جاتا، یعنی پھر وہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے ایک دفعہ واپس جانے دے۔ جواب ملے گا کیوں نہیں، میری آیات تجھ تک پہنچیں مگر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا۔ یعنی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دیں گے کہ کیوں نہیں تو ہدایت پا سکتا تھا، میری آیات تو تجھ تک پہنچی تھی نا، مگر تو نے ان کو جھٹلا دیا، تو غرور میں آ گیا، اور بے شک تو تھا ہی کفر کرنے والوں میں، اور جنہوں نے اللہ کی نسبت جھوٹ بولا قیامت کے دن آپ ان کے چہرے سیاہ دیکھیں گے۔ استغفر اللہ۔ یعنی مشرکوں اور کافروں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے جو اللہ کی جانب جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ نے کوئی اپنے شریک بنا لیے ہیں، اللہ یعنی قیامت کب آئے گی، تو کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ اور اہل تقویٰ کو ان کی کامیابی کے سبب اللہ نجات دے گا، انہیں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ اہل تقویٰ جو اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اس دنیا میں اپنی زندگی گزاریں گے اور گناہوں سے بچتے رہیں گے تو وہ لوگ ہی کامیاب ہوں گے۔ اور اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز کا نگہبان ہے، ہر چیز کا یعنی رکھوالا بھی وہی ہے، ہر چیز کا خالق تو ہے وہ، لیکن ہر چیز کا نگہبان بھی وہی ہے، رکھوالا بھی وہی ہے، اور کوئی اس کو مدد کی کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ جو وہ کہے کہ ہاں آپ میں نے تو یہ چیز بنا دی ہے
تو اب کوئی ہے جو آ کے ان کی ذرا نگہبانی میں میری مدد کرے؟ اللہ کہتے ہیں نہیں، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کی ملکیت ہے، یعنی ہر چیز کی جو کنجی کا مراد ہوتا ہے کہ جس سے ہم تالا، جیسے تالا ہوتا ہے وہ چابی سے کھلتا ہے نا، چابی کے بغیر نہیں وہ کھل سکتا، تو ہر چیز کی جو بازگشت ہے، ہر چیز کا جو ایک یعنی اس کے زندگی کا دار و مدار ہے، تو کہتے ہیں ہر چیز جو ہے اس کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، اور جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور کہہ دیجئے اے نادانو، کیا تم مجھے کہتے ہو کہ میں غیر اللہ کی بندگی کروں؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں، ان مشرکوں کو آپ یہ کہہ دیجئے کہ کیا تم مجھے یہ کہتے ہو کہ میں بھی غیر اللہ کی بندگی کرنے لگ جاؤں؟ اور بے شک آپ کی طرف اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضرور ختم ہو جائے گا اور تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ انبیاء کو بھی میں نے یہی کہا تھا کہ دیکھو شرک نہ کرنا، اور اگر تم نے کوئی ایسا کام کر لیا تو پھر تمہارے تمام جو اعمال ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، یعنی ختم ہو جائیں گے بالکل۔ جیسے ختم کا مطلب یعنی جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر شناسی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، اور قیامت کے دن پوری زمین اس کے قبضہ قدرت میں ہوگی اور آسمان اس کے دست قدرت میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ پھر مشرکوں کو اب یہ بات مشرکوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے اللہ کی قدر شناسی نہیں کی جیسی کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا، اور قیامت کے دن یہ پوری زمین جو ہے اس کی قبضہ قدرت میں ہوگی، اور آسمان جیسے ایک کوئی یعنی ایک کاغذ ہو اور ہم اپنے ہاتھ سے اس کو ایسے لپاٹ دیں تو اس طرح کہتے ہیں کہ اس طرح میری دست قدرت میں آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ اور جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کے خوف سے، اس کے ڈر سے ہر چیز، ہر انسان بے ہوش ہو جائے گا، مگر جنہیں اللہ چاہے۔ یعنی کچھ ایسی ہستیاں بھی ہو سکتی ہیں کہ جن پر وہ بے ہوشی طاری نہ ہو، پھر دوبارہ اس میں پھونک ماری جائے گی تو اتنے میں وہ سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ یعنی جب دوبارہ پھونک ماری جائے گی تو پھر سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک جائے گی، اور اعمال کی کتاب رکھ دی جائے گی، اور پیغمبروں اور گواہوں کو حاضر کیا جائے گا، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے منظر کو پیش کر رہے ہیں، اور ہر شخص نے جو عمل کیا ہے اسے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ ان کے اعمال سے خوب واقف ہے۔ اور کفار گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جہنم کے کارندے ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تم میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہاری رب کی آیات تمہیں سناتے اور اس دن کے پیش آنے کے بارے میں تمہیں متنبہ کرتے، یعنی ڈراتے؟ وہ کہیں گے ہاں، کیوں نہیں، لیکن اب کفار کے حق میں عذاب کا فیصلہ حتمی ہو چکا ہے۔ کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جس میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بس تکبر کرنے والوں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ہیں انہیں گروہ در گروہ وہ جنت کی طرف چلایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جنت کے منتظمین ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم بہت خوب رہے، یعنی تم نے بہت اچھی اپنی زندگی گزاری، تم نے اپنے بہت اچھے پیپرز حل کیے، اور اب اس کا بدل یہ ہے کہ اب ہمیشہ کے لیے تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور وہ کہیں گے کہ ثناء کامل ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔
اور ہمیں اس سرزمین کا وارث بنایا کہ جنت میں ہم جہاں چاہیں جگہ بنا سکیں۔ بس عمل کرنے والوں کا اجر کتنا اچھا ہے۔ اور آپ فرشتوں کو اور اس کے گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی ثنا کے ساتھ تسبیح کرتے ہوئے دیکھیں گے، اور لوگوں کے درمیان برحق فیصلہ ہو چکا ہوگا، اور کہا جائے گا کہ ثنائے کامل اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے ہے سورہ مومن، یہ بھی مکی سورہ ہے۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، حامیم۔ اس کتاب کی تنزیل بڑے غالب آنے والے دانا اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اس کتاب کا نازل کرنا بڑے ہی غالب آنے والے اللہ کی طرف سے ہے، جو گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اور شدید عذاب دینے والا اور بڑے فضل والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے، توبہ کو قبول بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ اگر اس کی نافرمانی کی جائے اور اس کے سامنے اکڑا جائے تو پھر وہ شدید عذاب بھی کرتا ہے، اور جو اس کے نیک بندے ہیں ان پر بڑا فضل بھی کرتا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ کی آیات کے بارے میں صرف کفار ہی جھگڑتے ہیں، لہٰذا ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ رکھے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد کے گروہوں نے بھی انبیاء کی تکذیب کی ہے، اور ہر امت نے اپنے رسول کو گرفتار کرنے کا عزم کیا اور باطل ذرائع سے جھگڑتے رہے تاکہ اس سے حق کو زائل کر دیں، تو میں نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا، بس دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا تھا۔ اور اسی طرح کفار کے بارے میں آپ کے رب کا یہ فیصلہ حتمی ہے کہ وہ اہل دوزخ ہیں، اور جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو فرشتے اس کے ارد گرد ہیں، سب اپنے رب کی ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور اس پر ایمان لائے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہمارے رب تیری رحمت اور علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، بس ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی ہے، اور انہیں عذاب جہنم سے بچا لے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ وہ جو میرے فرشتے ہیں نا، وہ بھی جب میری حمد کرتے ہیں، میری تسبیح بیان کرتے ہیں، تو اس کے بعد ایمان والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے رب انہیں ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل فرما، یعنی مومنین کے لیے وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے باپ دادا اور ان کی ازواج اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں انہیں بھی جنت میں داخل فرما، اور تو یقیناً بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے، اور انہیں برائیوں سے بچا۔ سبحان اللہ۔ یعنی مومنین کے لیے استغفار بھی کر رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں جنت کی، اور پھر یہ بھی دعا کر رہے ہیں کہ اب ان کو برائیوں سے بچائے رکھ، اور جسے تو نے اس روز برائیوں سے بچا لیا اس پر تو نے رحم فرمایا، اور یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ بے شک جنہوں نے کفر اختیار کیا، بلا شک انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ آج جتنا تم اپنے آپ سے بیزار ہو رہے ہو، اللہ اس سے زیادہ تم سے اس وقت بیزار تھا جب تمہیں ایمان کی طرف دعوت دی جاتی تھی اور تم کفر کرتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت اور 2 مرتبہ زندگی دی ہے، اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، تو کیا نکلنے کے لیے کوئی راہ ہے؟ یعنی اس دن کفار اپنے گناہوں کا خود اعتراف کریں گے۔ اللہ اکبر۔ ایسا اس لیے ہوا کہ جب خدائے واحد کی طرف دعوت دی جاتی تھی تو تم انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا تو تم مان لیتے تھے۔ بس آج فیصلہ برتر و بزرگ اللہ کے پاس ہے، وہ وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل فرماتا ہے، اور نصیحت تو صرف وہی حاصل کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ بس دین کو صرف اس کے لیے خالص کر کے اللہ ہی کو پکارو، اگرچہ کفار کو برا لگے۔ وہ بلند درجات کا مالک اور صاحب عرش ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل فرماتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن کے بارے میں متنبہ کرے، اور اس دن سے وہ سب قبروں سے نکل پڑیں گے۔ اس دن
وہ سب قبروں سے نکل پڑیں گے، اللہ سے ان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی۔ اس روز پوچھا جائے گا کہ آج کس کی بادشاہت ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دن جب ہر چیز اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے گی نا، تو پھر میں پوچھوں گا کہ بتاؤ آج کون ہے بادشاہ، کون ہے آج مالک، کس کی بادشاہت ہے آج؟ تو جواب ملے گا کہ خدائے واحد اور قہار کی، یعنی آج صرف تو ہی وحدہ لا شریک ہے ہمارے رب، اور تو ہی غضب کرنے والا بھی ہے گنہگاروں پر۔ آج ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، آج ظلم نہیں ہوگا، اللہ یقیناً جلد حساب لینے والا ہے۔ انہیں قریب الوقوع دن کے بارے میں متنبہ کیجئے، یعنی جو قریب ہی وقوع پذیر ہونے والا ہے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں قیامت بہت قریب ہے تمہارے، اور جب دل جو ہے وہ خلق تک آ رہے ہوں گے، یعنی خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے دل تمہارے خلق تک آ جائیں گے، غم سے گھٹ گھٹ جائیں گے۔ ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی ایسا سفارشی جس کی بات سنی جائے، اور اللہ نگاہوں کی خیانت اور جو کچھ سینوں میں پوشیدہ ہے اس سے واقف ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی نگاہوں سے اگر کسی کو اس طرح دیکھتے ہو کہ تم سمجھتے ہو کہ کسی کو کون سا کچھ نظر آ رہا ہے، تو اللہ اس خیانت سے بھی واقف ہے، اپنی نگاہ سے خیانت کرنا۔ اللہ کہتے ہیں نا مومنوں کو کہ مومنوں کو اللہ حکم دیتا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اور اگر آپ لوگ آنکھیں تاڑ کے تو لڑکیوں کو، عورتوں کو دیکھتے رہیں گے، تو کیا اللہ آپ کی نگاہوں کی اس خیانت کو نہیں جانتا؟ بے شک آپ یہ کہیں کہ نہیں ہم تو ویسے ہی دیکھ رہے تھے، ویسے ہی ہماری تو نظر پڑ گئی تھی، لیکن اللہ جانتا ہے جو کچھ آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس طرح دیکھنے سے کچھ ہوتا بھی نہیں ہے، صرف شیطان خوش ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نگاہوں کی خیانت اور جو کچھ سینوں میں پوشیدہ ہے اس سے واقف ہے، اور اللہ برحق فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ کرنے کے لیے اہل نہیں ہے وہ، اور یقیناً اللہ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ کیا یہ لوگ زمین پر چلے پھرے نہیں ہیں تاکہ وہ ان لوگوں کا انجام دیکھ لیتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ طاقت اور زمین پر اپنے آثار چھوڑنے میں ان سے کہیں زیادہ زبردست تھے، بس اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں گرفت میں لے لیا، اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ اس لیے کہ ان کے پیغمبر واضح دلائل لے کر ان کے پاس آتے تھے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، پھر اللہ نے انہیں گرفت میں لے لیا، اور اللہ یقیناً بڑا طاقتور اور عذاب دینے میں سخت ہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور واضح دلائل کے ساتھ بھیجا فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے۔ پس جب انہوں نے ہماری طرف سے ان لوگوں کو حق پہنچایا تو وہ کہنے لگے جو اس کے ساتھ ایمان لے آئیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دو، مگر کافروں کی چال عقارت ہی جاتی ہے۔ اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو قتل کروں، اور وہ اپنے رب کو پکارے، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا زمین میں فساد برپا کرے گا۔ اور موسیٰ نے کہا میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں لاتا۔ اور آل فرعون میں سے ایک مومن جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا کہنے لگا کہ کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اس کے خلاف جائے گا، اور اگر وہ سچا ہے تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے اس میں سے کچھ تو تم پر واقع ہو ہی جائے گا، اور اللہ یقیناً تجاوز کرنے والے جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور اے میری قوم، آج تمہاری بادشاہت ہے اور ملک میں تم غالب ہو، بس اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو ہماری کون مدد کرے گا؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے تو پھر بتاؤ کہ کون ہے جو ہمیں اس سے بچا سکے؟ تو فرعون نے کہا میں تمہیں صرف وہی رائے دوں گا جسے میں صائب سمجھتا ہوں،
یعنی جو میں ٹھیک سمجھتا ہوں، اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو درست ہے۔ اور جو شخص ایمان لایا تھا کہنے لگا کہ میری قوم، مجھے خوف ہے کہ تم پر کہیں وہ دن نہ آئے جیسا پہلی امتوں پر آیا تھا، جیسے قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کی بعد والی امتوں پر آیا تھا، اور اللہ تو بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اور اے میری قوم، مجھے تمہارے بارے میں فریاد کے دن یعنی قیامت کا خوف ہے، جس دن تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے۔ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ اور بے شک اس سے پہلے یوسف واضح دلائل کے ساتھ تمہارے پاس آئے، مگر تمہیں اس چیز میں شک ہی رہا، تو جو وہ تمہارے پاس لائے تھے، یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہوا تو تم کہنے لگے کہ ان کے بعد اللہ کوئی پیغمبر مبعوث نہیں کرے گا۔ اس طرح اللہ ان لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے جو تجاوز کرنے والے اور شک کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر ایسی دلیل کے جو اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہو، تو ان کی یہ بات اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ ہے۔ اس طرح ہر متکبر سرکش کے دل میں اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ اور فرعون نے کہا کہ اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ، شاید میں راستوں تک رسائی حاصل کر لوں اور آسمانوں کے راستوں تک، پھر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں، اور میرا گمان یہ ہے کہ موسیٰ جھوٹا ہے۔ اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی کو خوشنما بنا دیا گیا، اور وہ راہ راست تھے روک دیا گیا، اور فرعون کی چال تو صرف گھاٹے میں ہے۔ یعنی اس بدبخت نے یہ کہا کہ ایک اونچا محل بناؤ کہ میں اس پر چڑھ کر تو موسیٰ کے رب سے جنگ کروں گا، اور اس نے ایسا کیا بھی۔ استغفر اللہ، کہتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا، بہت بلند بہت اونچی عمارت اس نے بنائی، لیکن جب وہ اس پر چڑھا تو اس کو آسمان اتنا ہی دور نظر آیا جتنا کہ زمین سے دور تھا۔ تو پھر اس نے ایک تیر جو ہے وہ تیر کمان سے اوپر کی طرف پھینکا، تیر چلایا یعنی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس تیر کو خون آلود کر کے واپس بھیج دیا۔ اور جب وہ خون آلود تیر اس کے پاس آیا تو وہ بدبخت کہنے لگا کہ دیکھو میں نے موسیٰ کے رب کو نعوذ باللہ قتل کر دیا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے شیطان نے اس کی بدعملی کو اس کے لیے خوشنما بنا دیا تھا۔ اور جو شخص ایمان لایا تھا بولا اے میری قوم، میری اتباع کرو، میں تمہیں صحیح راستہ دکھاؤں گا۔ وہ تھے مومن آل فرعون جو تھے نا، ان کا ذکر ہو رہا ہے، جو جناب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ اور اے میری قوم، یہ دنیاوی زندگی تو صرف تھوڑی دیر کی لذت ہے، اور آخرت یقیناً دائمی قیام گاہ ہے، اور جو برائی کا ارتکاب کرے گا اسے اتنا ہی بدلہ ملے گا، اور جو نیکی کرے گا وہ مرد ہو یا عورت، اگر صاحب ایمان ہو تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جنہیں بے شمار رزق وہاں ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اے میری قوم، آخر مجھے ہوا کیا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آتش کی طرف بلاتے ہو؟ یعنی میں تو تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوں لیکن تم مجھے جہنم کی دعوت دیتے ہو۔ تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اسے اللہ کا شریک قرار دوں جس کا مجھے علم ہی نہیں، اور میں تمہیں بڑے غالب آنے والے اور بخشنے والے اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کی طرف تم مجھے دعوت دیتے ہو اس کی نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے اور نہ آخرت میں، اور ہماری باز گشت یقیناً اللہ کی طرف ہے، اور حد سے تجاوز کرنے والے تو یقیناً جہنمی ہیں۔ اور جو بات آج میں تم سے کہہ رہا ہوں کل تم اسے ضرور یاد کرو گے۔ اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں پر خوب نگاہ کرنے والا ہے۔ الحمدللہ ہمارا پارہ نمبر 24 نصف تک ہو گیا۔ اس سے آگے انشاءاللہ اگلے درس پہ پڑھیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔